پوری امت کے لیے کہ دیکھو پورے کائنات پر ایک خاندان، کچھ افراد پر، ایک جماعت، ایک قبیلے پر نہیں، بلکہ پوری انسانیت پر یہ سانحہ پیش آیا تھا۔ اور صحابہ کرام کو کیسے تسلی ہوئی، تو جس خاندان، جس فرد پہ کوئی مصیبت آئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مصیبت کو یاد کر لے تو اس کی مصیبت اس کے سامنے ہلکی ہو جائے گی۔ اور پھر صحابہ کرام نے جو کام کیا اس کام کو کیا جائے کہ اس صحابہ کرام نے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم تو اتنا بڑا تھا، اگر یہ کام نہ ہوتا تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے اور ان کی روحیں بھی نکل جاتی، لیکن عالم کی اتنی بڑی ذمہ داری دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اور اللہ کی طرف سے ایسی ذمہ داری، اللہ کی مدد کا وعدہ، تو اس سے تسلی ہوئی اور صحابہ اس کام میں لگے، اور صحابہ کے اس کام میں لگنے کی وجہ سے پوری دنیا میں دین پھیلا۔ تو بھائی آج بھی حالات ہیں، اور حالات میں جو ہے اتنے بڑے حالات نہیں ہیں، اور حالات میں جو ہے اللہ نے ہمیں اس کام کو یہ دیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کی طرح اس کام کی تعظیم اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے صحابہ لگے یہ سب سے بڑی تسلی ہے ہمارے پاس۔ دنیا والے کہیں کہ جی بس اب تو کوئی دروازہ نہیں اور سارے طرف سے راستے بند ہو گئے اور اب تو پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی، کرنے اللہ نے ہمیں حضور کی محنت کے صورت میں محنت دی ہے۔ لوگ توبہ کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تقوی والی زندگی کو اپنائیں گے، دعوت پر کھڑے ہوں گے تو اللہ سارے حالات کو درست فرما دیں گے، یہ یقینی بات ہے۔ تو بھی کیا خیال ہے، اس محنت کو کریں گے انشاءاللہ؟ آج امت جن مصائب سے گزر رہی، شاید پہلے امت پر وجہ ہے ایسے مصائب نہیں آئے، ان سب کا حل اللہ نے اس امت کے مرد اور عورت حضور کے غم کو اپنا غم بنانا، مقصد کو اپنا مقصد بنانا، اور حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنا، توبہ کر کے یہ ہے تقوی والی زندگی کو اپنانا، اور زندگی کو لے کر پوری دنیا کی طرف پیغام لے کر جانا۔ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جہاں پر کہیں سیلاب سے بستیوں کی بستیاں بہہ گئیں اور کتنے انسان مر گئے، اور جو ہے زلزلوں کی وجہ سے کتنا نقصان ہو گیا، اور ہم مسلمان بہت بڑی بات ہے کہ ان کے پاس کپڑے بھی لے کر جا رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر جا رہے ہیں، خیمے بھی بنا رہے ہیں، اور ان کے گھر ان سے اچھے وعدے کر رہے ہیں، اچھے بنا کر دیں گے، وہ بھی خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو پہلے سے بھی ان کے پاس تھیں۔ اگر یہی چیزیں مداوع ہیں تو پھر یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے مصیبت کیوں آئی؟ تو اصل کیا ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ جو ارحم الراحمین ہیں اور رحمت کی بارش برساتے ہیں اس کو اتنا ناراض کر دیا، ان اعمال سے توبہ کروائیں، اور جن اعمال سے اللہ کی رحمت نازل کرتی ہے ان اعمال پر کھڑا کریں، اور حضور کی محنت اور حضور کے اعمال سے قیمتی کوئی اعمال نہیں ہے جو امت کو ہم دے سکیں، اور امت کو دینا یہ ہماری ذمہ داری اللہ نے بنائی ہے، اس کے بارے میں پوچھو گے۔ تو کیا خیال ہے بھائی اس حال میں حضور کی محنت اور اعمال کو دل و جان سے سنجیدگی سے کرنا اور صلاحیتیں اس کے لیے لگانا، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے مانگیں گے اگر امت اس اعمال پر آ جائے، تقوی والی زندگی اختیار کر لے، سالوں نہیں، مہینوں نہیں، ہفتوں اور دنوں نہیں، اللہ لمحات میں حالات کو بدل دیں گے۔ اور اللہ نے کتنی 2-3 جگہ قرآن میں فرمایا، ہمارا کسی چیز کو ارادہ کرنا اور کسی چیز کے نظام کو بدلنا اتنی دیر سے پہلے ہو جائے گا جتنا تم آنکھ بند کر کے کھولتے ہو، اس میں وقت لگتا ہے، لیکن اللہ کا اپنی قدرت سے حالات کو بدلنا اس میں اتنا وقت بھی نہیں لگے گا۔ وما امر الصادق الا کلمح البصر او هو اقرب، پوری زمین بنائی جائے، خرب انسانوں کے جسم کامل کیے جائیں، ان میں روحیں ڈالی جائیں، روحیں ڈال کر ان کو جمع کیا جائے، اللہ کا دربار ہو، جنت اور دوزخ کو لایا جائے، فرشتے گھیر لیں کہ تم آنکھ جو بند کرتے ہو اس میں وقت لگتا ہے، لیکن قیامت کے اس منظر قائم کرنے میں اللہ اس سے بھی کم وقت میں منظر قائم فرما دیں گے۔ تو بھائی نا امیدی تو ہے نہیں، تو وہی کریں گے اس محنت کو انشاءاللہ، اور ہر مسلمان کو اس محنت پر کھڑا کریں گے، اور جو جن ان اعمال جو ہے گناہوں سے توبہ کروائیں گے اور خود بھی توبہ کریں گے انشاءاللہ، اور حضور کی محنت ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، دین پر چلنے میں جو مجاہدہ قربانی ہے، مشقت ہے، خواہشات کو چھوڑنا ہے، اس پر صبر اختیار کرو گے اور جماؤ گے اپنے آپ کو، اور پاکیزہ زندگی، یہ تقویٰ کے کیا معنی؟ پاکیزہ زندگی،
جسے انسان کسی بادشاہ کی مجلس میں جانے کے لیے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک شیمپو سے دھوتا ہے، صابن سے نہاتا ہے، کتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے اور کیسے خوشبوئیں لگاتا ہے، تو یہ ایک ادنا اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے سامنے گناہوں سے بالکل پاک اور اللہ کے اوامر سے کے نور سے منور اور معطر روح اور رواں یہ اللہ کو دکھا دیں۔ اللہ فرماتے ہیں باطل اور تمہارے دشمن اور دجالی فتنے تمہارے ذرہ برابر نقصان پہنچا نہیں سکتے۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، یہ علاج ہے۔ اب جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں تو بھی کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ تو یہ وقت اس میں سے کوئی وقت بھی ہمارا ضائع نہیں، اللہ ہمیں یہاں لے کر آئے ان اعمال کی وجہ سے، سب کچھ چھوڑا ہم نے ان اعمال کی وجہ سے۔ باقی بقدر ضرورت سونا یہ ہماری ایک ضرورت ہے، اس کو نہیں کریں گے ضرورت درد سے ہے، نقصان ہوگا، اللہ کی دی جسمانی صحت میں کمی آئے گی، کھانے پینے میں بھی بقدر ضرورت، اس میں بقدر ضرورت وقت لگے، اور باقی سارا وقت اعمال میں اجتماعی اعمال تو ایسے ہیں کہ شروع سے آخر تک اجتماعی اعمال میں ہم دھیان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ انفرادی اوقات میں یہی اعمال انفرادی یا تو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا دعوت دیتے ہوئے نظر آئے، یا نمازوں میں کھڑا ہوا نظر آئے، یا ذکر اور تسبیحات اور دعا میں لگا ہوا ہو، یا انسانوں کی خدمت کر رہا ہو۔ اپنائیں گے ان اعمال کو انشاءاللہ۔ جن جن جگہوں پر یہ اعمال زندہ ہو جائیں گے ان لوگوں کو، اس جگہوں کو اللہ انسانیت کے سدھرنے کا ذریعہ بنا دے گا۔ تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اپنے آپ کو محنت میں لگانا بھی ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین اللہم ارحم موتانا واغفر لعصاتنا واشف مرضانا وأد ديوننا واقض حاجاتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأمته وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ عدد زیادہ کے بہت سے رشتہ ہی نہیں ہوتا۔